آج جس مضمون پر آج ہم خداوند کے پاک کلام سے سیکھیں گے وہ مضمون ہے بربرانا چھوڑیں اور خوش رہنا سیکھیں. ذرا دہرا دیجیے گا, بربرانا چھوڑیں اور خوش رہنا سیکھیں. Stop grumbling and live joyfully. اس لیے بہت عرصے بعد جو سوال بھائی وارث نے کیا تھا وہی سوال دوبارہ کرنا چاہتا ہوں. پہلے آپ کو پتا میں یہ اکثر یہ پوچھتا تھا کتنے لوگ خوش ہیں. شکریہ. چند لوگ کہتے ہیں ہم لوگ خوش نہیں ہیں. میری یہ دعا ہے کہ آج کلام کے بعد ان کی زندگی میں شادمانی آ جائے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اپنے ہاتھ بلند کر سکیں. خدا آپ کو برکت دے. آئے میں سب دیکھیے گا, ہم اپنی نصیحت کے لیے خدا کے پاک کلام سے امثال کی کتاب اس کا 17واں باب Proverbs chapter 17 verse 22 22ویں آیت. امثال 17واں باب 22ویں آیت بہت خوبصورت اور بڑی بابرکت آیت. اپنے جن کے پاس خدا کا پاک کلام موجود نہ ہو پلیز اپنے ساتھ شیئر کیجیے گا بہن بھائیوں کے ساتھ. خداوند کے پاک کلام میں یوں مرکوم ہے, شادمان دل شفا بخشتا ہے لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے. میں دوبارہ اس کی تلاوت کروں گا, اس کے بعد میری درخواست ہے ہم لوگ سب مل کر بلند آواز کے ساتھ اس آیت کی تلاوت کریں گے. شادمان دل شفا بخشتا ہے لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے. آئے ذرا میرے پیچھے پیچھے بولیے گا, شادمان دل شفا بخشتا ہے لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے. آمین. جب ان الفاظ کو انگلش بائبل میں دیکھیں تو اور بڑا خوبصورت مزہ آتا ہے. جہاں لکھا کہ شادمان دل, جہاں لکھا ہے شفا بخشتا ہے. آپ اگر آپ ابھی انگلش بائبل ہو تو دیکھیے گا, نہیں تو گھر جا کے ضرور اس کو دیکھیے گا. انگلش بائبل میں وہاں ورڈنگ سے استعمال ہو رہے ہیں It's like a medicine. It's like a medicine. یعنی کہ شادمان رہنا یہ کیا ہے جی, میڈیسن ہے, یہ دوائی ہے. لیکن آگے لکھا ہے لیکن افسردہ دلی, افسردہ دلی کیا کرتی ہے جی, ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے. افسردہ دلی کے لیے آپ پھر انگلش بائبل دیکھیں گا, اس میں اچھا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کے لیے لو ورڈ جو استعمال کیا لکھا گیا ہے بروکن اسپرٹس. یعنی کہ افسردہ دلی یعنی کہ جب بربراہٹ زندگی میں ہو, نکتہ چینی زندگی میں ہو, عیب جوئی زندگی میں ہو. میں نہیں کہہ رہا, خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ
ہماری ہڈیوں کو اندر ہی اندر کیا کر دیتی ہے جی؟ خوش کر دیتی ہے. لیکن خوش رہنا، شادمان رہنا کیا ہے جی؟ کہتا ہے یہ میڈیسن آپ کے لیے. میں اور آپ لوگ تمام لوگ اس بات سے واقف ہیں. میں آپ لوگ بے شمار ایسے لوگوں سے واقف ہوں گے، چاہے ہماری خاندانوں کی رفاقت ہو، چاہے ہمارے دوستوں کی رفاقت ہو، اور چاہے ہماری چرچ گیٹ ٹوگیدر ہو. میں اور آپ لوگ اس بات سے واقف ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں، چاہے ہماری فیملی کے گیٹ ٹوگیدر ہو، چاہے ہمارے دوستوں کی محفل ہو، چاہے چرچ گیٹ ٹوگیدر ہو، ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یا فلاں شخص یا فلاں بہن ہماری خاندانوں کی، ہماری دوستوں کی، ہماری کلیسیا کی محفل کی رونق ہیں. کہتے ہیں نا ہم لوگ، یعنی کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہم پسند کرتے ہیں. کیوں؟ وہ خود بھی ہنستے ہیں اور دوسروں کو بھی کیا کہتے ہیں جی؟ ہنساتے ہیں. تو اس لیے بہت سارے بہن بھائیوں کے لیے ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو یا دوست اکٹھے بیٹھے ہوں، فلاں دوست نہ ہو یا وہ بہن یا وہ بھائی نہ ہو، مزہ نہیں آتا یار. وہ خوش رکھتا ہے سب کو. کیوں خوش رکھتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے میڈیسن میرے اور آپ لوگوں کے لیے. تو کیا جن کے بارے میں آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بہن یا کوئی بھائی محفل کی رونق کو بھراتے ہیں، کیا ان کی زندگیوں میں مشکلات نہیں ہوتی؟ بولیے گا، کیا ان کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہوتی؟ بہت ہوتی ہیں. لیکن وہ ایک بات کام کرتے ہیں، وہ دوسروں کو خوش رکھتے ہیں. اور میں آپ لوگ سبھی اس بات سے واقف ہیں. میں اور آپ لوگ بھی بعض اوقات جب یہ ٹی وی پہ جب یہ کامیڈین یہ چلتے ہیں پروگرامز، تو ہم سارے دیکھ کر اس سے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں. تو وہ جو ہنسانے والے ہیں، پھر وہی بات، کبھی ان کے اندر جھانک کر دیکھا کریں ان کی زندگی میں کتنی مایوسی اور ڈپریشن ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خود بھی خوش رہتے ہیں، مجھے آپ لوگوں کو بھی خوش رکھتے ہیں. لیکن یہ بھی میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہماری فیملیز میں، ہمارے دوستوں کی رفاقت میں، ہمارے چرچ گیٹ ٹوگیدر میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب بھی بات کریں گے ان کے اندر سے گڑبڑاہٹ کے علاوہ، نکتہ چینی کے علاوہ، عیب جوئی کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلے گا. جہاں بیٹھیں گے وہ کسی، آپ خاندان میں بیٹھا ہوں، خاندان کے کسی کے تعلق سے وہ ایسی کوئی بات کر دیں گے، فلاں کے بچے دیکھیں، فلاں کو دیکھیں. اور میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں، شاید اس بات کا آپ لوگ اظہار کریں یا نہ کریں، پتہ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ خود بھی مایوسی میں ہوتے ہیں اور آگے بھی کیا کرتے ہیں؟ مایوسی ہی پھیلاتے ہیں. اور ایسا سلولی لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟
ان کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. ایک شخص ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ نہ آپ ان سے واقف نہیں ہیں, کلیسیا کے نہیں ہیں. ہمارے عزیزوں میں سے وہ جب بھی گھر میں کبھی فون آئے نا, میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں, I am trying to avoid the pick up the phone. میں کوشش کرتا ہوں فون نہ چکا. کیوں؟ کیونکہ عادت ہے ان کی کسی تعلق سے, کسی شخص کے تعلق سے نکتہ چینی یا کوئی ایپ جو وہ بہن کرتی ہیں, مزہ نہیں, مجھے نا مزہ نہیں آتا, میں اوائڈ کرتا ہوں. اور پھر پتہ کیا کہتا ہوں, اپنا سارا بوجھ اپنی وائف پہ ڈالتا ہوں. میں کہتا تو فون چوک, اور پھر ساتھ اس کو اشارہ بھی کر دیتا ہوں, میری گل نہ کروائی. مجھے پتا ہے کہ اس بہن نے مایوس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرنی. اس لیے آپ لوگ سبھی اس بات سے واقف ہیں, بنی اسرائیل قوم جس کو خداوند نے بڑی برکتیں بخشی, لیکن ان کی زندگیوں میں بھی سب سے بڑی کمزوری کیا تھی؟ بربراہٹ کے علاوہ, گیمبلنگ کے علاوہ نتھنگ ایلس. خدا برکت دیتا رہتا, ونڈرفل. میں بات آگے اور زیادہ نہیں, میں اپنے ٹاپک تک رہنا چاہتے. میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں جب بنی اسرائیل قوم جب یہ ملک مصر سے نکلے ہیں, جب یہ بحر قزم میں سے نکلے ہیں, کلام میں لکھا ہے چھلانگا مار سا خوش, شادمان دل, خوشی کے نعرے مارے ہیں. 2 دن بعد ہی پیاس لگنی شروع ہوگی, بیابان میں پانی کونی سٹارٹ ہو گئے. شکوے, شکایت, گھبراہٹ زندگی میں آ گئی, اور بات چھوٹی کرنا چاہتے ہیں. بنی اسرائیل قوم کی اس کمزوری کے باعث, گھبراہٹ کے, گرمبلنگ کے ساتھ ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ 40 سال گرمبلنگ کرتے رہے نا, گھبراہٹ کرتے رہے کہ یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا. خود موسیٰ تو ہمیں یہاں بیابان میں لے کے آ گیا مارنے کے لیے. اینڈ کیا ہوا ان کا؟ ایسے نہ کیا کریں. 15-16 لاکھ کا جو کراؤڈ تھا وہ سارے بیابان میں ہلاک ہو گئے, کیونکہ خشک دلی کیا کر دیتی ہے؟ ہڈیوں کو برباد کر دیتی ہے. اور میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ ماں سوائے 2 بندے وعدے کی سرزمین میں پہنچ سکے, کیونکہ پھر کیونکہ جب یشوع نے جب ان کو بھیجا, جب انہوں نے وعدے کی سرزمین میں جانا تھا کہ یار جاؤ 10 جاسوسوں کو بھیج جاؤ, یار ذرا پتہ تو کر کیا ہو. بات میں چھوٹی کرنا چاہتا ہوں, 10 میں سے 8 نے آ کے کیا کیا تھا؟ مایوسی پھیلائی تھی نا, مایوسی پھیلائی تھی. اٹس ناٹ پاسبل, یار کی گنا کرتے ہو تم لوگ اس کو فتح کر اس وہاں پہنچنا چاہتے ہو, یہ ہمارے بس کا کام ہی نہیں ہے. لیکن کتنے لوگوں نے ایک اچھی خبر سنائی تھی؟ شاید 2 لوگوں نے. اس لیے لکھا ہے کہ شادمان دل کیا بخشتا ہے جی؟ شفا بخشتا ہے. اٹس اے میڈیسن
لیکن افسردہ دلی کیا کرتی ہے جی؟ ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے. اور اسی بھید کو پالوس رسول میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں، فلپیوں کے خط میں لکھ دیتا ہے. بڑی مشہور آیت ہے، آپ بے شک نکالیے گا، میں آپ لوگ سے بھی اس آیت سے واقف ہیں، سب توجہ رکھیے گا اس طرف. پالوس رسول اپنا 3 باب پہلی آیت میں لکھتا ہے، نوٹ کیجئے، گھر جا کے آپ اس کو بے شک دیکھ لیجیے گا. پالوس رسول کہتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں کیا جی؟ خوش رہو، شادمان رہو، پھر کہتا ہوں کیا جی؟ خوش رہو. اگلی بڑی پیاری بات کہتا ہے مجھے تو ایک ہی بات بار بار لکھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں آئے گی، میں تو آپ لوگوں کو کہتا رہوں گا خوش رہو خوش رہو خوش رہو. لیکن کہتا ہے اس میں تمہاری حفاظت ہے. پالوس رسول اس بھید کو سمجھ گیا تھا کہ خوش رہنے میں ہی میری سلامتی ہے، خوش رہنے میں ہی میری برکت ہے. تو مجھے پھر بتا دیجیے گا کہ پالوس کی زندگی میں کوئی دکھ غم نہیں تھا؟ کوئی بہن بھائی بتائے گا اس کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں تھا؟ نہ کوئی بھی دکھ نہیں تھا. تھینک یو. اگر آپ اس کے دکھوں کا اندازہ کریں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ لوگ سارے کو اگر پائی ایسی پالوس تو چنگے جی. میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں لکھنے والا کون ہے؟ پالوس رسول. اور یہ ورڈز مجھے آپ لوگ کہہ رہا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو. مجھے تو ایک ہی بات بار بار لکھنے میں کوئی دقت نہیں، کہتا اس میں تمہاری حفاظت ہے. کہاں بیٹھ کر یہ بھید کی بات کہہ رہا ہے؟ قید میں. یہ نہیں کہ اس کی حالت کو سمجھیں وہ کس کنڈیشن میں ہے، لیکن وہ ایک کہہ رہا ہے مجھے آپ لوگ کہہ رہا ہے میرے بچے خوش رہا کرو. اگر آپ بیمار ہیں، اگر خاندانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مایوسی ہے، ڈپریشن ہے، لیکن پالوس رسول اور سلیمان بادشاہ مجھے آپ لوگوں کو آج ایک بھید کی بات کہہ دیتا ہے کہ شادمان رہا کریں، خوش رہا کریں. اس سے میں نے آغاز میں کہا تھا خوش ہیں، تو آپ سب لوگوں نے کہا تھا یس وی آر ہیپی. صرف چند لوگوں نے کہا تھا ہم لوگ خوش نہیں ہیں. اس لیے میں پھر دہرائی دے رہا ہوں، اگر پریشانیاں ہیں، خاندانوں میں مسائل ہیں، پرابلمس ہیں، بجائے کہ ہم لوگ گھبراہٹ کریں، بجائے کہ ہم خدا ان سے شکوے شکایت کریں، ایک چیز پھر سیکھ جائیں، ہر وقت خدا میں خوش رہنا سیکھ جائیں. یقین کیجیے گا شادمانی برکت ہمارے گھروں سے خود آ جائے گی آٹومیٹکلی. میں یا ایک آپ لوگوں کے ایمان کی مضبوطی کے لیے میں اپنی کلیسیا کی اپنی ایک بہن کی گواہی شیئر کرنا چاہتا ہوں. بیٹا ارون پلیز 2 منٹ کے لیے آپ کھڑے ہوئیے گا. بچہ ارون بھائی شمشاد کا بیٹا، آپ لوگ سبھی واقف ہیں، آپ لوگ سبھی جانتے ہیں، شاید جن کو نہیں پتا
years back इनकी वालदा जना हॉस्पिटल में काम करती रही है, अभी रिसेंटली सेहत की वजह से अब उन्होंने रिटायरमेंट ली है। ब्रेन ट्यूमर हुआ, आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग दुआ करते नहीं हैं, आप लोग भूल गए हैं। 2 years बैक ब्रेन ट्यूमर हुआ और 2 years तक इसकी वादा के 4 ऑपरेशन दिमाग के हो चुके हैं। लेकिन यकीन कीजिएगा, मैं अपनी उस बहन को सलाम करता हूं, अगर इस वक्त भी वो ऑनलाइन देख रही हैं, मैं उनके ईमान की मजबूती के लिए मैं खुदा उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। जब भी उनका ऑपरेशन होता था, मैं हॉस्पिटल जाना करना, यकीन कीजिएगा मैंने इतनी दलेर खातून मैंने कभी नहीं देखी। ब्रेन का ऑपरेशन होना हो ना, उंजी बंदा हिल जाता है। तो मैंने कहना, बाजी तुसी परेशान ही होना। तो आगे से मुझे पता क्या कहती, भाई मैंने क्यों परेशान होना है, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, मुझे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। शुक्र बेटे, बैठो, शुक्रिया। अब वो अपनी सेहत की वजह से, क्योंकि ये लोग 3rd फ्लोर पे रहते हैं, 3री मंजिल पर, उस बहन का चर्च आना थोड़ा सा मुश्किल हो गया हुआ है, उतरना चढ़ना। और जब भी घर जाओ ना, वो बाजी ने ना एक ही शिकवा करना होता है, इन्होंने कहो कि मुझे गिरजे लेके जानकर मुझे चर्च ही लेके जाते। तो यकीन कीजिएगा मैं उनको हमेशा उनको रोक के रखता हूं, बाजी तुसी चर्च नहीं आना। उनकी सेहत इजाजत नहीं देती बेचारी, वो 3री मंजिल से बेचारी नीचे आए और फिर इसके बाद ऊपर जाएं। तो वो हमेशा फिर बच्चे को पता है क्या कहते हैं, मामा हम आपको ऑनलाइन दिखा देंगे, आप बस आप घर बैठे रहो। तो इतना उनका ईमान मजबूत है, क्यों? क्योंकि वो इस भेद को जान गए कि शादमंद दिल क्या बख्शता है जी, जरा दीजिएगा, शादमंद दिल क्या बख्शता है जी, शिफा बख्शता है, शादमानी खुशी, इट्स लाइक ए मेडिसिन। और अब सवाल ये पैदा होता है, सुनिएगा, सवाल ये पैदा होता है कि ये पालूस भी कहता है खुश रहो मुश्किलात में, वो भी कहता है यार नुक्तो चीनिया है, अब जो ही बर्बाद करना छोड़ो, खुश रहा करो। सवाल ये पैदा होता है खुश कैसे रहे? सवाल बनता है ना कि सारे कहते हैं, सुलेमान बादशाह भी कह रहा है खुश रहो, फारूक ससुर भी कहता है खुश रहो, लेकिन क्वेश्चन इज दैट हम खुश कैसे रहे? सुनिएगा, पता है हमारी शादमानी, हमारी खुशी उस चीज में छिपी हुई है जिसको हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोग और बहुत सारे मेरे बेटे और बेटियां, नौजवान बेटे बेटियां अवॉइड करते हैं। और वो पता क्या चीज है? ये खुदा का जिंदगी बख्श कलाम। आपकी शादमानी, आपकी खुशी इसके अंदर छिपी हुई है। इसलिए मैंने पहले कहा था, मैं सॉरी अगर किसी को मेरी बात ये बुरी लगी हो। इसलिए बहुत सारे नौजवानों के लिए
اس کو اٹھا کر خدا کے گھر میں آنا مشکل کام ہے، وزنی چیز ہے نا، اس کو اٹھانا پسند نہیں کرتے. پھر میں تھوڑے سے سخت الفاظ استعمال کروں گا، اوکے نو پرابلم، نہ اس کو پرا کریں. تو پھر آپ جن حالات میں رہ رہے ہیں انہی حالات میں رہتے رہے گا. خوشی اور شادمانی سب اور سب خدا کے کلام میں چھپی ہوئی ہے. ایک حوالہ میں سب دیکھے گا، یرمیہ نبی کا صحیفہ 15واں باب، جرمایہ چیپٹر 15 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت. لکھا ہے تیرا کلام ملا اور میں نے اسے کیا کیا جی؟ نوش کیا. میں نے اس کو کھایا ہے. اب ذرا ان الفاظ کو اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھے گا، میں خدا کے کلام کو کتنا کو نوش کرتا ہوں سارے دن میں. جنہ کو کرنا تو پھر خوشی بھی اتنی ہی آنی ہے. کہتے ہیں تیرا کلام ملا، میں نے اسے نوش کیا اور تیری باتیں میرے دل کو، دل کی خوشی اور خرمی تھی. ہاللیلویا. کیا کہتا ہے؟ میں نے تیرے کلام کو نوش کیا اور تیری باتیں، تیرے کلام کی زندگی بخش باتیں کیا جی میرے دل کی خوشی اور خرمی تھی. کیونکہ آئے خداوند رب الفاظ میں تیرے نام سے کہلاتا ہوں. ہاللیلویا. کہتے میں نے اس کو نوش کیا کیونکہ تیرے کلام کی باتیں، ابھی گائے نا تیرے کلام دیا گلاں، کہتے ہیں تیرے کلام کی باتیں، تیری باتیں میرے دل کی کیا جی؟ خوشی اور خرمی تھی. کیونکہ آئے خداوند رب الفاظ میں تیرے نام سے کہلاتا ہوں. اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، شادمانی، خوشی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. اس کو نوش کرنا شروع کر دیا کریں، مت گھبرایا کریں. اور تو آگے چاند حوالہ جات میں سب دیکھے گا. اب ذرا زبور کی کتاب نکالیں گے، 2-3 حوالہ جات ہم زبور کی کتاب میں سے نکالیں گے. میں سے دیکھے گا Psalm 16، 16واں زبور، Psalm 16 verse 8 and 9. 16واں زبور 8ویں اور 9ویں آیت. لکھا ہے میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دائیں ہاتھ ہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟
इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। नो वेट, कहते हैं इसी सबब से मेरा दिल क्या है जी, कहते हैं इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह क्या है जी, शादमान है। हालेलुया। कहते हैं मैंने खुदावन को हमेशा अपने सामने रखा है, चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इससे मुझे जुम्बश होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह क्या जी, शादमान है। और अगली बात कहते हैं मेरा जिस्म भी अमन अमान रहेगा। हालेलुया। कहते हैं इसी सबब से मेरा जिस्म भी क्या जी, यानी कि रहेगा, सुकून रहेगा। लेकिन जितना आप इससे भागेंगे, बुरबराहट, उसके बाद आगे चलेगा। ज़बूर 4 Psalm 4, उसकी 11वीं आयत, 5वां ज़बूर उसकी 11वीं आयत लिखा है, लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, यानी कि जो खुदा पर क्या जी, ईमान रखते हैं। लास्ट संडे हमने क्या सीखा था? ईमान रखने से हमने सीखा था बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। एक ब्लेसिंग एक और नोट कर लीजिएगा, कहता है वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं क्या जी, अगर खुदा पर ईमान रखोगे तो शादमानी जिंदगी में रहेगी। लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो, वो कहते हैं वो सदा खुशी से ललकारे, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। हालेलुया। कहते हैं क्योंकि तू उनकी हमायत करता है, और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहे। हालेलुया। जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं क्या जी, सदा सदा ऑलवेज 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 खुश रहेंगे। पालूस की तरह खुश रहना सीख जाएंगे। एक और मिसर देखिएगा, यह भी बड़ी कॉमन आयत है, मैं आप लोग सभी जानते हैं। ज़बूर 94 Psalm 94 उसकी 19th वर्स, सुनिएगा। कहते थे जब मेरे दिल में क्या होती है जी, फिक्रों की कसरत होती है, तो क्या लिखे, तो तेरी तसल्ली मेरी जान को क्या करती है जी। हालेलुया। इसलिए जितनी आप मुश्किलात में हो, आप परेशानियों में हो, आप उतना खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दें, सुनना शुरू कर दें, तो शादमानी ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में जारी और सारी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात है, मैं और आप लोग सभी इस बात से वाकिफ हैं, इब्लीस का क्या काम होता है? वो आपको खुश रखना चाहता है? बोलिएगा नहीं ना, वो कभी भी आपको खुश रहने नहीं देगा। वो हर रोज कोई ना कोई मायूसी,
कि इंजेक्शन से यहां लगाता रहेगा। अब ये हो गया है, अब ऐसे होगा, अब ऐसे होगा। हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं, सारा एंड तक खुद ही पहुंच जाते हैं, खुदा को पीछे छोड़ के हम खुद ही अज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने इंजेक्शन लगाया होता है यहाँ हमारे जहन में। एक और बड़ी आयत है, हम लोग सभी उस आयत से वाकिफ हैं, हमेशा चलिएगा। यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत। कहते हैं चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और क्या करे जी, हलाक करने को। चोर किस लिए आता है जी? चोर इब्लीस इसलिए आता है ताकि आपके ज़हनी सुकून आपका, मैं इसको छीन लूं, मैं इसका ज़हनी सुकून छीन लूं, रूहानी तौर पर इसको मैं हलाक करूं, मैं इसको तबाह करूं। उसका काम यही है, वो आता ही इसलिए है। लेकिन अगली बात बड़ी प्यारी बात लिखी है कि लेकिन क्या कहता है, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। हालेलुया। यीशु किस लिए आया जी? बोलिएगा बुलंद आवाज से, यीशु इसलिए आया कि मैं जिंदगी पाऊं और कसरत की जिंदगी पाऊं। बस इंजेक्शन लगा दिया ना उसने आपके अंदर। बुलंद आवाज के साथ बोलिएगा, यीशु इसलिए आया कि मैं जिंदगी पाऊं और कसरत की जिंदगी पाऊं। इंजेक्शन लग गया, 2 दफा धुराने के बावजूद इंजेक्शन कामयाबी कर रहा है। पर कोई बात नहीं, मैं भी खुद आम के कलाम का एंटीबायोटिक देता रहूंगा आप लोगों को। बुलंद आवाज के साथ बोलें, ये निकलना चाहिए। मैंने क्यों कहता हूं बुलंद आवाज से बोला करें, ताकि खुदा आपके कान खुदा के कलाम की बातों को सुने, ताकि आप लोगों का ईमान मजबूत हो जाए। इससे बुलंद आवाज से बोले, यीशु इसलिए आया कि मैं जिंदगी पाऊं और कसरत की जिंदगी पाऊं। हालेलुया। यीशु इसलिए आया कि मैं जिंदगी पाऊं और कसरत की जिंदगी पाऊं। लेकिन याद रखें, अगले से पहले अल्फाज, इब्लीस इस बात को पसंद नहीं करता। वो आपकी खुशी छीनना चाहता है, वो आपके घरों का सुकून छीनना चाहता है। इसलिए अगली बात में जब मैं क्लोज करने लगा हूं, किसी को बुरी लगे मैं पहले से उसकी माफी मांग लेता हूं। लेकिन खुदा का कलाम है, मीठा कलाम मेरे पास होता नहीं है, सख्त कलाम होता है। और सख्त कलाम पसंद नहीं करते, मीठी मीठी बातें पर ही पसंद करते हैं। मेरे साथ में कहिएगा, यिर्मयाह नबी का सहीफा जमाया चैप्टर 6 और उसका 6वां बाब। और उसकी 10वीं आयत सुनिएगा। कहते हैं, मैं किससे कहूं और किसको जताऊं ताकि वो सुने। मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, क्योंकि जिनके पास खुदाम का कलाम नहीं है वो इन अल्फाज को सुन ले। कहते हैं, मैं किससे कहूं और किसको जताऊं ताकि वो सुने। देख, उनके कान क्या जी नामख्तून है, वो सुन नहीं सकते। कहते हैं, दस मैं किनू दसा, किसको जताऊं।
किसको कहूं? कहते देख उनके कान मख्तून है, वो कान रखते हुए भी, जरा दीजिएगा, वो कान रखते हुए भी सुन नहीं सकते। देख खुदा का कलाम उनके लिए हकारत का बायस है। मैंने पहले कहा था, अगर ये मेरे अल्फाज नहीं है, खुदा के कलाम के अल्फाज हैं, जिनको ये तकलीफ देता है बहुत सारे नौजवानों के लिए, ये खुदा का कलाम हकारत पहुंचाता है, तकलीफ पहुंचाता है कि ये खुदा का कलाम न सुने। इसलिए आज क्या है, आज बहुत सारे नौजवान क्या है, चर्च में आना पसंद नहीं करते हैं। उनको पता है कि अगर खुदा का कलाम मेरे अंदर चला गया ना, मेरे अंदर से शादमानी जाती रहेगी। इसलिए मुझे पता है, आप लोग सभी जानते हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके मैं घरों में जाऊं, मुझ बदसूरत को देख के घरों से नौजवान भाग जाते हैं। ले अभी खपति बाबा आ गया है, खपति बाबा आ गया। हम भी ऐसे थे, यकीन कीजिएगा, हम भी ऐसे थे। मुझे अपना वक्त बचपन का याद आ रहा है। हमारी कलीसिया के बड़े बुजुर्ग होते थे, बुजुर्ग हमारे जानते हैं, अंकल विलियम हैमिल्टन का नाम था। मुझे आज तक वो वक्त याद आ रहा है। घरों ने आना करना, आंधे सारे हमारे से एक सवाल करना, कलाम पढ़ा? वो ऐसे झूठ बोला, हो यस जी हाँ कजी पढ़ा। अच्छा, अगलों ने सवाल जो फंसा देता था, अच्छा क्या पढ़ा? पढ़ा होता तो याद होगा ना। वो थे हम लोग खामोश। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मैं नहीं कह रहा, ये खुदा के कलाम के अल्फाज हैं। कहते देख खुदा का कलाम उनके लिए हकारत का बायस है, वो उससे खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनके कान बंद हो चुके हैं, वो कान रखते हुए सुन नहीं सकते। और आखिरी हवाला पढ़ूंगा, फिर माजरत, क्योंकि बड़ी सख्त अल्फाज खुदा ने इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद दुआ करेंगे। 18वीं आयत, इसलिए आए कौमों सुनो, और आए अहले मजमा मालूम करो उनकी क्या हालत है। किन की हालत? जो खुदाम के कलाम को नहीं पढ़ते, जो खुदाम के कलाम उनके लिए हकारत का बायस है, जो खुदाम के कलाम को उठाना पसंद नहीं करते। कहते हैं अहले मजमा मालूम करो उनकी क्या हालत है। आए जमीन सुन, देख मैंने इन लोगों पर क्या लाऊंगा जी। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम करे, आप मेरे खिलाफ हो जाएंगे। कहते हैं मैं इन लोगों पर क्या लाऊंगा जी, आफत लाऊंगा जो इनके अंदेशों का फल है, क्योंकि उन्होंने मेरे कलाम को नहीं माना और मेरी शरीयत को रद्द कर दिया है। इसलिए फिर मैं आप लोगों को पॉजिटिव में लेके जाना चाहता हूं। शादमानी किसमें है जी? शादमानी किसमें है? खुदावन की शादमानी खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में है। हालेलुया। इसलिए फिर इंसान की किताब में जाना चाहता हूं। शादमान दिल क्या बख्शता है जी? टीका लग गया उसका। शादमान दिल क्या बख्शता है जी?
یہ آپ کی میڈیسن ہے, خدا کا کلام میری بہنوں, یہ میڈیسن ہے آپ کی, شادمان دل شفا بخشتا ہے. لیکن اگر آپ خدا کے کلام کو نہیں پڑھیں گے, آپ کے اندر سے نکتہ چینی, عیب جوئی, برباٹ نہیں جانی, اور یہ آہستہ آہستہ بروکن اسپرٹ کیا کرتی ہے, آپ کی ہڈیوں کو خشک کر دے گی. اور یہ ہے نا کہ لوگ آہستہ آہستہ مجھ سے آپ سے اوائڈ ہونا شروع ہو جائیں کہ یار ان کے اندر بربراٹ کے علاوہ, عیب جوئی کے علاوہ نتھنگ ایس, کچھ نہیں ہے. اس لیے ہم نے کیا رہنا ہے جی, ہم نے کیا رہنا ہے جی, اس لیے آپ لوگ خوش ہیں, خوش ہیں. اچھا جو خوش ہیں اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں, باقی جو بھی ڈپریشن میں بیٹھے رہے بے شک. وہ دیکھا اب اس بات سے سارے کھڑے ہو گئے ہیں. خوش ہیں, ہاللیلویا, خوش ہیں. آئے میں درخواست سے میں نے بھائی اشرف سے ریکویسٹ کی ہے, ایک بڑا پرانا کورس ہے, ہمارے بچپن میں یہ گایا جاتا تھا, اب یہ کورس بہت کم گایا جاتا ہے. مجھے بڑا, یہ جب میں کلام کی تیاری کر رہا تھا, مجھے اس کورس نے بھی مجھے بڑی برکت بخشی. خداون کی شادمانی میری قوت ہے. پریز, ہم بھائی اشرف کے ساتھ مل کر اس کورس کو ہم لوگ مل کر گائیں گے. یہ سادیا خداون کی شادمانی میری قوت ہے, یہ سادیا بھائی میں ہم یہ کورس گائیں گے. پریز ہاللیلویا. خداون کی شادمانی میری قوت ہے, خداون کی شادمانی میری قوت ہے, خداون کی شادمانی میری قوت ہے, خداون کی شادمانی قوت ہے. زندگی کا پانی دیتا ہے نہ پیاس رہنے کی, زندگی کا پانی دیتا ہے نہ پیاس رہنے کی, زندگی کا پانی دیتا ہے نہ پیاس رہنے کی. خداون کی شادمانی قوت ہے, خداون کی شادمانی میری قوت ہے, خداون کی شادمانی میری قوت ہے, خداون کی شادمانی میری قوت ہے, خداون کی شادمانی قوت ہے. زندگی کا پانی دیتا ہے نہ پیاس رہنے کی, زندگی کا پانی دیتا ہے نہ پیاس رہنے کی, زندگی کا پانی دیتا ہے نہ پیاس رہنے کی. خداون کی شادمانی قوت ہے. پریز ہاللیلویا. آئے خداون کی شکرگزاری کرنا شروع کریں. یہ سادیا پریز, تھینک یو جیسس. سادیا پریز, تھینک یو جیسس. سادیا oh yes, thank you